سکتے ہیں؟ کیا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی آبجیکٹو بھی ہوتا ہے نا کسی احتجاج کا؟ ایک تو یہ بات یہ ہے کہ خان صاحب کے فرشتوں کے ساتھ بڑے کلوز جو ہمارے زمین پر فرشتے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں شروع سے. نیشنلزم کی وجہ سے سندھ میں ابھی بھی اسٹرانگ ہے مگر وہ رورل سندھ میں بڑی ان کی لمٹس ہیں. خان صاحب از دی ایمرجنگ پارٹی اور اس کے اوپر الزام پہلے بھی لگا تھا کہ فرشتوں نے کچھ ہیلپ کی تھی. آپ کو یاد ہوگا چودھریوں نے انہوں نے بھی الزام لگایا تھا, چودھری صاحب نے لگایا تھا, نثار نے لگایا تھا بالکل کہ ایس ایم ایسز آتے ہیں جی کہ ہمارے لوگوں کو کہ آپ پی ٹی آئی جا کے جوائن کریں, ان کی طرف سے آتے ہیں اور آئے ہیں اور ہم دکھا سکتے ہیں سو آن اینڈ سو فورتھ. ہمارے پاس ایم این ایز دکھا سکتے بھی نہیں اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جنرل صاحب کو دکھائے بھی, ہاں دکھائے بھی تھے اینڈ سو آن. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف نے جنرل صاحب جو کر رہے تھے ان کو کہا تھا یار ہاتھ تھولی رکھ نہ کر, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میں تو کر نہیں رہا. تو ان کے اوپر ہاتھ تو رکھا ہوا تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ تھرڈ فورس یہ ہمیشہ بنانا چاہتے ہیں کہ ایک ایسی فورس بھی ہو جو ہمارے ساتھ کھڑی ہو جب ضرورت پڑے, اور یہ ایک پاپولر فورس تھی. خان صاحب نے بھی وہی غلطی کی جو کہ باقی سیاسی جماعتوں نے کی, جو میاں صاحب نے کی, کہ اگر کوئی ہاتھ بڑھاتا ہے یا ہاتھ لیتا ہے تو ساتھ چلو, ہمارا کیا جاتا ہے, ہم نے تو اپنا مقصد پورا کرنا ہے. تو اس لیے میاں خان صاحب کا اور فرشتوں کا ایک رشتہ ہے, پہلے سے بھی تھا. خان صاحب کا مشرف کے ذریعے بڑا سافٹ کارنر تھا, اور الیکشن سے پہلے بھی آپ سے بھی بات ہو رہی ہے, کچھ مدد کی بھی, امداد کی بھی امکان بھی تھا, کچھ ہوئی بھی, اور اب بھی ہے. اور اب دوسری طرف سے یہ ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے. اس کی وجہ کیونکہ پیپلز پارٹی سے سپورٹ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, اے این پی سے کر نہیں سکتے, جے یو آئی سے کر نہیں سکتے, ایم کیو ایم کے ایسے چلتی ہے, ان کے وہاں لوکل انٹرسٹ بھی ہیں, نیشنل بھی ہیں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کا ایک ڈیفینیٹلی الائنس اگر کوئی ہے تو اوور دا کاؤنٹر جسے کہتے ہیں وضاحن, وہ آپ دیکھ لیں جماعت اسلامی کے ساتھ ہے یا جو جہادی الائنس بھی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ ہے, مگر جو انڈر دا کاؤنٹر وہ ہے فوج کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ. لیکن خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے بائی اینڈ لارج وہ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا رجسٹ کرتے ہیں اس چیز کو. وہ کہتے ہیں نہیں ہم بالکل کبھی بھی تحریک انصاف کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے حکومت میں نہیں آئے گی کبھی بھی, اور ہم کبھی ملک کے اندر ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں خود یقین بھی رکھتے ہیں اس پہ, مگر ان کی جو عمل ہے وہ فرق ہے. اب آپ دیکھیے ان کے جب 7 لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی سینٹرل کمیٹی جسے آپ کہہ لیں, اس کے اندر آپ دیکھ لیں کون کون ہے. اس کے اندر شاہ محمود قریشی ہیں. شاہ محمود قریشی نے پیپلز پارٹی سے الوداع کیا ریمنڈ ڈیوس کیس کے اوپر. ریمنڈ ڈیوس کیس کے اوپر ان کو کس نے ایڈوائس دی؟ فرشتوں نے ایڈوائس دی کہ چھوڑیے. اس وقت فرشتے اس کو ہوا دے رہے تھے نا کہ ہم نہیں کرنے دیں گے. آئی ایس آئی کا اور سی آئی اے کا پرابلم چل رہا تھا, اور قریشی صاحب نے جسے کہتے ہیں نا مسٹیک کیا اور ادھر چلے گئے اور زرداری صاحب سے الوداع کر لیے. تو قریشی صاحب کے تو بڑے ہیں ہی تعلقات. جہانگیر ترین صاحب تو مشرف کے بلو آئٹ بوائے تھے, یہ سب کو پتا ہے, اس میں تو کوئی چھپی بھی بات نہیں. قابل شخص ہیں اپنی قابلیت کی بیسس پہ, مگر ان کی جو ہمدردیاں ہیں وہی ہے نا لا اینڈ آرڈر اینڈ کہ یہ سیاست کیا, ہمیں موقع ملے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں. اسد عمر صاحب کی تو ساری فیملی جو ہے وہ فوجی فیملی ہے, خود غالباً والد صاحب ان کے جنرل تھے, اور وہ اس نون ایز این آرمی فیملی. شفقت محمود صاحب مشرف کی پہلی حکومت پنجاب میں منسٹر رہے ہیں. جیسے ہی کو ہوا اس کے بعد جو پہلی کابینہ بنی کیئر ٹیکر انٹرم گورنمنٹ کی یا جو ٹرانزیشنل گورنمنٹ تھی, شفقت صاحب واز ممبر آف دیٹ. شفقت صاحب رہے ہیں نا, میاں صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں, وہ تو خیر بی بی کے ساتھ کافی, ہاں مطلب وہ تو سارے رہے ٹھیک, مگر آخری جو تھی ان کی وہ مشرف صاحب کی تھی. اور اس کے بعد خورشید قصوری صاحب بہت ہی نفیس شخص اور دیانتدار, آنیسٹ, سب کچھ سالڈ آدمی, مگر پھر بھی فارن منسٹر انڈر مشرف. تو مطلب ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر امپریشن یہ وہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت قریبی رشتہ نکل آتا ہے بیکاز آف آل دیز پیپل آلسو.